آج کل مولانا آزاد کے بارے میں جاننے کی بہت ضرورت ہے، اس لیے کہ پوری دنیا جس فیز سے گزر رہی ہے اس میں مولانا آزاد کے خیالات، ان کے تھاٹس، ان کے وچار، اگر ہم اس کو اپنے سامنے رکھیں تو بہت حد تک ہم کو اپنے جیون میں کوئی ڈائریکشن نظر آتا ہے۔ اس کو لے کے آج کی یہ بات چیت ہو رہی ہے کچھ لوگوں سے۔ میں زیادہ جانتی نہیں کہ میں کس کو ایڈریس کر رہی ہوں، مگر اتنا میں جانتی ہوں کہ آپ لوگ سب جاننا چاہتے ہیں کہ مولانا آزاد جو 1888 میں پیدا ہوئے، تو یہ ان کی 133rd برتھ اینیورسری ہے۔ آج کے دن 133 سال پہلے ان کا جنم ہوا، اور جنم ہوا ان کا کہاں؟ مکہ میں جنم ہوا ان کا، جہاں ان کے پتا مولانا خیر الدین اور ان کی ماں عالیہ بیگم جو مدینہ کے مفتی کی بیٹی تھیں، وہ وہاں اس سمے وہاں تھے۔ تو سارے بھائی بہن وہاں پیدا ہوئے، اور وہاں سے پھر 8 سال کی عمر میں، یعنی اراؤنڈ 1900، وہ کلکتے آئے پورے پریوار کے ساتھ۔ اب یہ ایک انٹرسٹنگ بات تھی کہ ان کی مدر ٹنگ جو تھی وہ عربک تھی، عربی تھی ان کی مدر ٹنگ، اور ایک بہت ہی کم عمری میں ان کا پریوار آ کے کلکتہ سیٹل ہو گیا، اور وہاں ان کے جو پتا تھے مولانا خیر الدین، وہ بہت بڑے صوفی پیر تھے، ان کے بہت سے فالوورز تھے، ان کی بہت بڑا انفلوئنس تھا کلکتہ میں۔ مدرسہ عالیہ کے پاس وہ لوگ رہتے تھے، اور وہاں انہوں نے اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ اپنے بہت، ایک طرح سے ان کے پتا جو تھے وہ بہت ایک اسٹرکٹ تھیولوجین تھے، یعنی ان کو خود بہت لرنڈ تھے، اور اپنے بیٹے کو وہ، اپنے بچوں کو وہ وہی لرننگ ٹرانسمٹ کرنا چاہتے تھے۔ تو دیش کے پہلے ایجوکیشن منسٹر کبھی کسی اسکول میں نہیں گئے، فارمل اسکولنگ نہیں کی انہوں نے، اس لیے کہ ان کے پتا کو اس بات یہ چاہتے تھے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ کوئی اسکول ان کو وہ ایجوکیشن نہیں دے سکتا جو وہ ان کو اپنے بچوں کو خود دے سکتے ہیں۔ تو ایک اسٹرکٹ ریگرس کریکولم میں ان کو تعلیم دی گئی، ان کو شکشا دی گئی، اور سب گھر پہ ہوا ان کے۔ تو اس شکشا کو لے کے اور کہاں سے وہ کہاں پہنچے، اس کی پوری اگر آپ اس کی ٹریجیکٹری دیکھیں تو یہ ایک بہت ہی ادبھت چیز ہوئی، اور وہ یہ کہ بچپن سے ان کو لکھنے پڑھنے کا بہت روچی تھی، شوق تھا، اور چھوٹے سے تھے جب سے انہوں نے لکھنا شروع کیا، چھوٹی چھوٹی کویتائیں لکھنی شروع کیں، اور آگے جا کے اپنے چھوٹے چھوٹے جرنلز نکالنے شروع کیے۔ تو 13-14 سال کی عمر میں انہوں نے اپنا پہلا جرنل نکالا، اور ان کا پورا ایجنڈا یہ تھا کہ کس طرح سے ریفارم کا ایجنڈا تھا، کہ مسلم سمدائے میں ریفارم۔ اور کیا ریفارم تھی وہ یہ ریفارم تھی کہ فضول خرچیوں کے خلاف، ایسے ریتی رواج، روڑی واد کے خلاف، مہیلاؤں کی ایک ڈگنیٹی کے نظریے سے انہوں نے لکھا، اور شاعری بھی کی، اور ریفارم کی طرف بھی ان کا بہت رجحان تھا۔ تو یہ بات ان کے پتا کو یہ بات بہت اچھا لگا ان کو کہ بیٹا اتنا ہونہار ہے، اور چاہا کہ یہ
ان کی گدی پہ بیٹھے ان کے بعد، مگر مولانا آزاد کا ایسا سوبھاؤ تھا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں یہ پیری مریدی کا ٹریڈیشن انہوں نے انکار کر دیا اور اپنے ہی رستے پہ نکل پڑے۔ اور رستہ کیا تھا؟ رستہ یہ تھا کہ دیش کی آزادی، رستہ یہ تھا کہ دیش کی آزادی کے لیے انگریز کی حکومت کے ساتھ مقابلہ، اس کے خلاف ودروہ، آزادی کی مانگ، اور اس میں ان کے ساتھ جو ان کے ساتھی تھے وہ کون تھے؟ بچپن جب نوجوانی میں ان کے ساتھی تھے بنگال کے جو گوریلا موومنٹ کے لیڈرز تھے، جیسے راش بہاری گھوش، جیسے شیام سندر چکرورتی، جیسے دو موومنٹس تھیں انڈر گراؤنڈ، ایک تھی انوشیلن اور ایک تھی جگانتر۔ دونوں موومنٹس میں وہ ایکٹیو رہے اور اسی طرح سے انہوں نے اپنا رستہ نکالا کہ جس میں مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو مل کے آزادی کی جدوجہد کرنی تھی۔ اور اس کا انہوں نے ریزن نکالا، اس کا جو انہوں نے ایک کیا کہنا چاہیے، ایک بہت اسٹرانگ آرگیومنٹ نکالا انہوں نے قرآن سے۔ تو انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ قرآن تم کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ تم ہندوؤں کے ساتھ مل کے اور جد و جہد کرو اپنے دیش کے لیے، اور یہ لیسن قرآن میں ہے۔ تو جب مسلمانوں کو قرآن کا حوالہ مل گیا تو ان کو ایک ان کے سامنے ایک دنیا کھل گئی۔ تو 1912 میں جب 22 سال کے تھے تو انہوں نے اپنا پہلا جرنل نکالا جس کا نام تھا الہلال، اور اس میں جو سارا اس الہلال کا پورا تھرسٹ یہی تھا کہ مسلمانوں کو مین سٹریم میں لا کے ہندوؤں کے ساتھ مل کے آزادی کی جدوجہد کرنی چاہیے۔ انگریزوں کی نظر میں وہ کھٹکنے لگے، انگریزوں نے ان کا اخبار بند کر دیا الہلال۔ جیسے ہی وہ بند ہوا انہوں نے دوسرا اخبار نکال لیا، اس کا نام تھا مطلب صرف نام بدل دیا، ادیش نہیں بدلا۔ تو اس کا دوسرا انہوں نے جو جرنل نکالا، یہ ویکلی جرنل تھا، ہفتے وار، تو پھر اس کا نام تھا البلاغ۔ پھر انگریزوں نے آ کے وہ بھی بند کر دیا۔ پھر اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ یہ آدمی کلکتے میں ایک بہت خطرناک ریولیوشنری ہے، اس وقت انہوں نے ان کو ایکسٹریڈیشن کی حکم دیا، یعنی کلکتے سے باہر جا کے کہیں ان کو ہاؤس اریسٹ کرنے کا انہوں نے آرڈرز دیے۔ اس وقت انہوں نے اپنا بہت بڑا کام شروع کیا تھا جو ترجمان القرآن کا کام تھا، کہ جو قرآن کا ترجمہ اور قرآن پہ کامنٹری انہوں نے اس پہ کام شروع کیا تھا۔ اور ان کی اپنی پریس تھی، اس زمانے کی پریس بہت ہی ایک جسے بولتے ہیں روڈیمنٹری، مطلب پلیٹس سے وہ پرنٹنگ پریس ہوتی تھی۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ وہ اپنے قرآن کا کام شروع کر چکے تھے اور اس میں کافی آگے بڑھ چکے تھے۔ اس وقت انگریزوں نے آ کے اور ان کے سارے پیپرز لے لیے، ان کی ساری پلیٹس جو تھیں پرنٹنگ پلیٹس، اس کو سب کو توڑ دیا، ان کے مینوسکرپٹس کو ڈسٹروائے کر دیا، اور ان کو انہوں نے جا کے رانچی انہیں ہاؤس اریسٹ میں نظر بند کر دیا۔ 4 سال وہ رانچی میں رہے، اسی حالت میں، اسی ہاؤس اریسٹ میں پھر سے انہوں نے اپنا کام شروع کیا، پھر سے انہوں نے قرآن پہ کام کرنا شروع کیا، کیونکہ ان کو یہ معلوم تھا کہ اگر قرآن کی بیک گراؤنڈ اور قرآن کے حوالے سے اور اس کی اتھارٹی سے یہ بات کریں گے، وہاں سے وہ اپنا مطلب نکالیں گے، تو مسلمانوں کے لیے ایک بہت کمپلشن ہو جائے گا کہ وہ الگ اپنی دنیا نہ بسائیں، مگر ملک کے جو مین سٹریم کی جد و جہد ہے اس میں وہ شامل ہو جائیں۔ تو وہاں سے ان کا پھر ریپوٹیشن دھیرے دھیرے دیش میں کوئی اس وقت نہ تو کوئی انٹرنیٹ تھا، نہ کوئی اور ٹیلی فون تھا، نہ کوئی مینز آف کمیونیکیشن تھا، بس خط تھے، اور لیٹرز بھی پریزن سے کتنے لیٹرز لکھ سکتے تھے، مگر دھیرے دھیرے ان کا ریپوٹیشن ملک میں پھیلا، دیش میں پھیلا،
उस वक्त महात्मा गांधी रांची आए और उनको तब पहली मुलाकात उनकी महात्मा गांधी से हुई, क्योंकि जब उन्होंने ये काम किया था तब तो महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में थे। तो ये कांग्रेस के सबसे सीनियर, जो फ्रीडम मूवमेंट के सबसे सीनियर लीडर थे मोतीलाल नेहरू के। उस समय जब मोतीलाल नेहरू सीन पे थे और तिलक सीन पे थे और सी आर दास सीन पे थे, और ये बंगाल के बड़े जो लीडर्स थे वो सीन पे थे, उस वक्त वो थे। ना नेहरू थे ना गांधी थे उस वक्त। तो फिर उन्होंने खैर गांधी से मिले, फिर वो टैगोर से भी मिले, और इस तरह से उन्होंने अपना ज़िंदगी का जो उनका उद्देश्य था उसमें उन्होंने कदम रखा। तो अब हम बात कर रहे हैं 1919 जब इन्होंने 1916 या 17 में इन्होंने अपना वो काम ख़त्म किया, उस वक्त फिर ये नेशनल पॉलिटिक्स और नेशनल मूवमेंट में जो एक तरह से कलकत्ते से दिल्ली का जो उनका कलकत्ता बेस रहा, मगर क्योंकि दिल्ली में सारी एक्टिविटी थी, इसलिए कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ, कन्वेंशन, वो 1923 में वो दिल्ली में हुआ। और उस वक्त वो 35 साल की उनकी उम्र थी, और वो यंगेस्ट यंगेस्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट थे 1923 कांग्रेस कन्वेंशन विच वाज हेल्ड इन इन दिल्ली। तो वहाँ उन्होंने अपनी जब एड्रेस किया, उसमें उनकी एक बहुत ही मशहूर उनकी जो स्पीच है, उसमें उन्होंने ये कहा कि अगर अगर एक आसमान की बदलियों से एक फरिश्ता उतरे और वो ये कहे कि तुमको आज़ादी, मैं तुमको, इज़ इट ओके, जस्ट फाइंड आउट, उससे बात करके बताओ, पूछो कि ठीक आ रहा है। मैं तुमको मैं आज़ादी तुमको दिलवा सकता हूँ, बस तुम हिंदू मुस्लिम यूनिटी को छोड़ दो। तो मैं उससे ये कहूँ कि मैं आज़ादी को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि आज़ादी तो हमें देर सवेर मिल ही जाएगी, मगर अगर हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो है उस वो ख़त्म हो गई तो आज़ादी नहीं मिलने से भारत का नुकसान होगा, पर अगर हिंदू मुस्लिम यूनिटी ख़त्म हो गई तो पूरी मानवता का वो बहुत बड़ा लॉस होगा। तो ये उनकी बहुत फेमस लाइंस हैं। और उसके बाद उनकी कांग्रेस की एड्रेसेस हैं। फिर 1900 एक बार 1923 में कांग्रेस प्रेसिडेंट बने, और उसके बाद वो बने 1940 में फिर कांग्रेस प्रेसिडेंट बने। 7 साल पहले आज़ादी 47 में मिली, और 7 साल पहले वो कांग्रेस प्रेसिडेंट थे। और उसमें भी उन्होंने फिर जो जिस तरह से अपनी बात रखी, वो यही बात रखी कि हमारी एक मिली जुली तहजीब है, हमारा एक कॉम्पोजिट कल्चर है, ठीक है, कॉम्पोजिट कल्चर है, मिली जुली तहजीब है। तो उसमें हमें साथ साथ चलना चाहिए, क्योंकि न तो हम मुसलमान अपना पुराना जो छोड़ के आए थे जब यहाँ आए थे 1000 साल पहले, और सेंट्रल एशिया से और वेस्ट एशिया से, न तो उस सभ्यता को वापस ला सकते हैं, और न तो हिंदू जो हैं वो अपनी पुरानी सिविलाइजेशन को, क्योंकि अब हम मिलजुल के रह के हमारी कॉम्पोजिट कल्चर जो है वो शुरू हो गया है, मिली जुली तहजीब, जिसको गंगा जमनी तहजीब भी कहते हैं। तो इसमें ये समय वो नहीं है कि इसमें मैं आपको वो उनकी वो स्पीचेस और ये सब आपके सामने पेश करूं या सुनाऊं उसमें से, क्योंकि ये तो ऐसी चीज़ है कि अब हमें, अगर हम अपने देश में कॉम्पोजिट कल्चर चाहते हैं, अगर हम इस देश को बचाना चाहते हैं, अगर हम इस देश को केओस में डूबने से हम उभारना चाहते हैं, तो मौलाना आज़ाद को याद करना और उनकी बातों को याद करना बहुत ज़रूरी है। ये बातें उनकी, चाहे वो कांग्रेस प्रेसिडेंट थे, चाहे वो अहमदनगर जेल में उनके नेहरू के साथ और कांग्रेस, सैयद महमूद और कांग्रेस के जो बड़े बड़े लीडर्स थे उनके साथ नज़रबंद थे, पर ये उद्देश्य उनका हमेशा रहा। और एक तरह से वो एक मिशनरी की तरह उन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी और हिंदुस्तान की आज़ादी की जद्दोजहद, और जब सर स्ट्रैफर्ड क्रिप्स मिशन लेके आया आज़ादी के बारे में जो फैसले करने के लिए, उस वक्त कौन आया आगे, किसको आगे भेजा कांग्रेस ने पूरा नेगोशिएट करने के लिए, वो मौलाना आज़ाद थे, क्योंकि उनमें एक कैपेसिटी थी
کہ وہ بات سب طرف کی بات سن سکتے تھے سہنشیلتا سے، کاملی شانتی سے، اور فیصلہ جو کرتے تھے وہ ہر ایک چیز کو مد نظر رکھے. کم بولتے تھے، بہت کم اپنے ان کی کسی مطلب لوگوں میں، زیادہ لوگوں میں بیٹھ کے اور بڑی بڑی باتیں کرنے کی ان کی عادت نہیں تھی. وہ ایک طرح سے اکیلے میں اپنے آپ کو اکیلا اپنے آپ کو رکھتے تھے. پر اس میں ان کی اتنی طاقت تھی کہ سارے کانگریس کے لیڈرز تھے، چاہے وہ گاندھی تھے، چاہے وہ نہرو تھے، چاہے وہ سردار پٹیل تھے. they all used to look up to him for inspiration. He was the one who was یعنی was always the guide and the mentor. تو اس وقت بھی وہ ان کے ساتھ بھی شملہ کانفرنس ہوئی، اس میں وہ اسٹیفرڈ کرپس کے ساتھ بیٹھ کے اور ان کی پوری ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے نیگوسیشن ہوئے. نہرو بھی تھے، گاندھی بھی تھے، پٹیل بھی تھے، خان عبدالغفار خان بھی تھے. فائنلی فیصلہ ہوا کہ دیش کا پارٹیشن ہوگا، دو دیش بنیں گے، اس کا فیصلہ ہوا. اور اس وقت مولانا آزاد نے یہ کہا کہ یہ بہت غلط فیصلہ ہے، کیونکہ یہ اگر اس دیش کا وبھاجن ہو گیا تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور اگر مسلمان سوچتے ہیں کہ اپنا نیا دیش بنا کے وہ بہت اچھے ان کے زندگی کے گین اے گریٹ ایڈوانٹیج، تو یہ ان کی بھول ہے. کیونکہ وہاں اگر اس طرح سے دو دیش بن گئے اور اگر یہ ٹرانسفر آف پاپولیشن ہوا تو وہاں جا کے وہ ان کو یہ احساس ہوگا کہ وہ وہاں بھی ایک اجنبی ہیں اور وہاں ان کی کوئی پوزیشن نہیں ہوگی. اور پھر یہ کہا کہ مذہب تو نیشنل ڈویژن کا بیسس کبھی ریلیجن ہو ہی نہیں سکتا. اور اس کا انہوں نے آخر وقت تک انہوں نے کہا کہ میں آخر وقت تک انہوں نے پارٹیشن کے خلاف ووٹ دیا. آخر میں گاندھی جی بھی مجبور ہو کے، پہلے تو گاندھی جی نے کہا کہ اوور مائی ڈیڈ باڈی یہ نہیں ہوگا پارٹیشن، مگر پھر وہ مجبور ہو کے انہوں نے اپنی بات کانگریس کے باقی نیتاؤں کے آگے اپنا سر جھکا دیا اور کہا کہ اب یہ ہونا ہے تو ہونا ہی ہے. مگر دو لوگ تھے کہ جنہوں نے آخر وقت تک انکار کیا پارٹیشن سے، ایک مولانا آزاد اور ایک ادھر سے بادشاہ خان عبدالغفار خان جو فرنٹیئر گاندھی بھی کہلاتے تھے، انہوں نے بھی انکار کیا. انہوں نے کہا یہ اٹس اوور مائی ڈیڈ باڈی، یہ نہیں ہوگا. اور بعد میں جب یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ پارٹیشن ہوگا تو خان عبدالغفار خان کے جو یہ ورڈز ہیں وہ ہر ہسٹری ٹیکسٹ میں ریکارڈڈ ہیں، جب انہوں نے کہا کہ یو ہیو تھرون اس ٹو دا وولفز، یعنی آپ نے بھیڑیوں کے سامنے ہمیں پھینک دیا ہے یہ ڈیسیژن کر کے. بہرحال پارٹیشن ہوا، مسلمان جو تھے وہ ہتاش ہو گئے، وہ ڈس ہارٹن ہو گئے. ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیسے کیا کریں، کس طرح سے اپنی زندگی گزاریں. پھر مولانا آزاد آئے، پھر مولانا آزاد نے ان کو کانفیڈنس دیا کہ یہ دیش تمہارا ہے، تمہاری آئیڈینٹی ہے، کوئی تم سے چھین نہیں سکتا، تو اس پہ تم ایک بار جم جاؤ اور اس کی ریکنسٹرکشن میں لگ جاؤ. تو پھر ان کے ساتھ ڈاکٹر ذاکر حسین اور نہرو اور سب ان کے ساتھ اس بات پہ مسلمانوں کو کانفیڈنس دینے کے لیے جٹ گئے. اور پھر جب ان کو آفر، کوئی بھی پورٹ فولیو ان کو آفر ہو سکتا تھا، وہ کچھ بھی لے سکتے تھے، پر انہوں نے چوز کیا ایجوکیشن. کیونکہ تعلیم کے حساب سے، شکشا کے حساب سے انڈیا واز ویری بیکورڈ اینڈ شکشا کا در بہت کم تھا. تو پھر انہوں نے ایجوکیشن پورٹ فولیو کا چین کیا اور وہاں سے انہوں نے اپنا کام، پھر اس کے بعد پارٹیشن کے بعد صرف 10 سال زندہ رہے. مطلب 10ویں سال تو ان کی 57 میں تو وہ ہی پاسڈ اوے ان 1957. پر وہ سارا جو پیریڈ تھا اس میں انہوں نے بہت بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز بنائے، جیسے سنگیت ناٹک اکیڈمی، ساہتیہ اکیڈمی، للت کلا اکیڈمی، ICCR، UGC، جتنے بڑے بڑے CSIR سائنٹیفک ریسرچ کا انسٹیٹیوٹ، جتنے بڑے انسٹیٹیوشنز ہیں جس پہ آج ہم گرو کرتے ہیں، وہ سب ان کے بنائے ہوئے تھے. اور اس میں انہوں نے کبھی سوچا نہیں کہ یہ کوئی، جب پارلیمنٹ میں کھڑے ہوتے تھے اور اپنی کوئی اسپیچ کرتے تھے تو کبھی نہیں سوچا کہ میں کسی مذہب کو فیور کروں. اور ایک ان کا بہت، میں اس بات کو ختم کرنا چاہ رہی ہوں، ایک ان کا بہت فیمس ان کی یہ لائن ہے کہ میں نے جب سیاست میں قدم رکھا آج سے 40 سال پہلے، تو میرے اندر کوئی غرض نہیں تھی،
اور میں نے رکھا کیونکہ میں ایک آبجیکٹو کے تحت میں رکھ رہا تھا. اور جب انسان اپنے دل سے ہر غرض نکال دیتا ہے تو وہ ایک تلوار کی طرح ہو جاتا ہے، جو ایک ننگی تلوار ہے جو اپنے شیت سے نکل آتی ہے، اور وہ تلوار جو ہے وہ سچائی کی تلوار ہوتی ہے. اب مجھے کوئی کسی قسم کی کوئی نہ مجھے کوئی غرض ہے، نہ مجھے کوئی ڈر ہے، نہ مجھے کوئی سی کرسی کا شوق ہے. کہتے ہیں کہ بہت جب جیسے ہوتا ہے نا، جب کوئی پرو ہوتا ہے یا کوئی تہوار ہوتا ہے تو پولیٹیشنز کے پاس لوگ مٹھائی کے ڈبے اور ملنے جاتے ہیں، اور عید ملنے جا رہے ہیں اور یہ سب کرتے ہیں لوگ. یہ خاص ہمارے دیش میں یہ ایک ٹریڈیشن ہے. تو ان کے پاس یہ میسج آیا مولانا آزاد کے پاس کہ راجندر پرساد آپ سے عید کی مبارکباد دینے آنا چاہتے ہیں. مولانا آزاد اس وقت منسٹر تھے، راجندر پرساد تو ظاہر پریزیڈنٹ تھے. تو انہوں نے کہا نہیں، میرے لیے ضرورت نہیں ہے کہ کوئی آ کے مجھے عید کی مبارکباد دے، بہت دیش میں کام ہے. تو پھر ان سے کہا گیا مگر وہ تو کہہ رہے ہیں پریزیڈنٹ صاحب. تو انہوں نے کہا اگر ان کو اتنا ہی شوق ہے تو وہ میرے گھر کے ایک گیٹ سے آئیں اور ایک راؤنڈ لے کے چلے جائیں. آئی ڈونٹ بلیو کہ لوگوں کو ایک دوسرے کو گریٹ کرنا چاہیے. اس وقت دیش کی یہ حالت ہے کہ ہمارے پاس اس قسم کی نائسٹیز کے لیے ہمارے پاس بالکل کچھ کام نہیں ہے، اس لیے اس کو چھوڑ دینا چاہیے. تو یہ ایک عجیب سی ایک شخصیت تھی. ایک طرف اتنے لرنڈ کہ جب وہ جیل میں تھے اور ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی اور ان کو کوئی ریفرنس چاہیے ہوتا تھا، تو اگر ان کے گھر پہ ایک چٹھی یا کوئی کسی طرح سے کوئی ایک میسج بھجواتے تو یہ کہتے تھے کہ میرے کمرے کے تیسرے شیلف میں چھٹی یا ساتویں یا آٹھویں کتاب جو رکھی ہے وہ یہ کتاب ہے، اس میں سے مجھے یہ ریفرنس چاہیے. یہ ان کا شارپ مائنڈ تھا. وہ اردو، انگلش، فرینچ، عربی، فارسی، ان سب زبانوں کے ماہر تھے، مگر کبھی انہوں نے انگریزی بولی نہیں، کبھی وہ انگریزی میں انہوں نے لکھا نہیں، کیونکہ بس وہ اپنی ہی بھاشا میں. اور جتنی ان کی سپیچز تھیں وہ یا تو سیدین صاحب اس کو انگریزی میں کرتے تھے یا ہمایوں کبیر، دونوں ان کے ایجوکیشن سیکریٹریز رہے ڈفرینٹ ٹائمز میں. تو مطلب ایک پرفیکشنسٹ تھے. اور آخر میں یہ کہوں گی کہ دو باتیں کہوں گی. ایک تو انہوں نے جو لیٹرز لکھے احمد نگر پریزن سے، 17 لیٹرز لکھے اپنے ایک دوست کے نام. کبھی وہ لیٹرز پوسٹ نہیں ہوئے، کبھی اس دوست کو فرینڈ کو ملے نہیں، مگر سب سے جو امپورٹنٹ ان کی اپنی پرسنل لائف کا جو امپورٹنٹ لینڈ مارکس تھے وہ سب ان لیٹرز میں موجود ہیں. اور ان لیٹرز کا نام مگر ان کے سیکریٹری تھے ایک اجمل خان، انہوں نے یہ کیا کہ چپکے سے وہ لیٹرز لے کے اس کو پبلش کر دیا. اگر اجمل خان وہ لیٹرز پبلش نہیں کرتے تو ہم بہت بڑے ایک لٹریری ٹریجر سے ہم ڈپرائیو رہ جاتے. تو اس میں انہوں نے اپنی جو دل میں ان کی جو خیالات تھے، جو ان کے وچار تھے، جو ان کا فلسفی تھی، پالیٹکس نہیں، باقی سب کچھ ایک انسان کی زندگی میں پالیٹکس ہی صرف تھوڑی ہوتے، اور بھی بہت چیزیں ہوتی ہیں. اس سب کا نچوڑ انہوں نے بہت ہی سندر زبان میں لکھا ہے. اور ہم نے کوشش کی ہے اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنے کی، مگر جتنی کوشش ہونی چاہیے اتنی کوشش ہوئی نہیں ہے. تو یہ ایک دوسری چیز یہ ہے کہ انہوں نے ایک ان کے جو کتاب سب جانتے ہیں، ان کی ایک کتاب ہے انڈیا ونز فریڈم، زیادہ تر لوگ اسی کے بارے میں جانتے ہیں، جو کہ انگریزی میں ہے. انہوں نے کبھی انگریزی میں کوئی کتاب نہیں لکھی. یہ کتاب ہمایوں کبیر نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے مجھے یہ کتاب ڈکٹیٹ کی، میں لکھتا گیا. تو ہمایوں کبیر بنگالی تھے، وہ بنگالی سپیکنگ تھے، ان کو کتنی اردو سمجھ میں آتی تھی. مولانا بالکل انگریزی میں بولتے نہیں تھے، تو اس کی ساری کتاب کی سٹائل ہی کچھ اور ہے. تو all of these things we have to think about them. مگر لیسن اگر ہم لیں مولانا سے تو ہم یہ لیں کہ ہمارے لیے جو انہوں نے جو ایک بات کہی کہ میں اس بات کا آئی ایم ویری پراؤڈ آف دا فیکٹ دیٹ آئی ایم اے مسلم اینڈ آئی ہیو دا thousands of years of Islamic culture as part of my heritage, but I'm equally proud of the fact that I'm an Indian. اور میں اسی سوئل میں زندگی میری گزری ہے، اسی سوئل میں اپنی زندگی ختم کروں گا. اور یہ بات جو ہے یہ میرے لیے دونوں چیزیں بہت ناگزیر ہیں.
اور میں اس ملک کی جو ایک پوری جو یہاں اس ملک کا جو آرکیٹیکچر ہے اس کا میں ایک بہت ہی اسینشیل حصہ ہوں. تو یہ بات انہوں نے سمجھائی ہے. اور اسلام میں جو انہوں نے اپنا قرآن کا جو انہوں نے ٹرانسلیشن اور ایکسپلیکیشن کیا ہے اس میں اگر اس کو سمجھیں اور پڑھیں جو کہ بدقسمتی سے اینڈ انفارچونیٹلی ویری فیو پیپل ڈو, تو جو سارا دنیا میں اسلام اور ٹیرر کی وجہ سے پوری دنیا الٹ پلٹ رہی ہے اس میں ہمیں کہیں سینٹی کا ایک سینٹی کا ہمیں تحفہ مل جائے, ایک گفٹ آف سینٹی ہمیں مولانا آزاد کے کام سے مل جائے. تو یہی بات کہہ کے میں اپنی بات سماپت کرنا چاہتی ہوں. تھینک یو.